نمبر 3، یہ بچہ بچپن ہی سے کپڑے پہنتا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، کپڑے اس نے پہننے ہیں، سردی کے بھی اور گرمی کے بھی۔ آج ہمارے ہاں خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو بازار کے ریڈی میڈ کپڑوں کی بجائے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اچھے کپڑے سی کر ان کو پہنائیں۔ اگر کہیں ایسے شہر میں، ایسے ملک میں رہتی ہیں کہ جہاں پر یہ بات ممکن نہیں یا مشکل ہے کہ خود کپڑے لائیں اور سیئیں اور پھر پہنائیں، تو کم از کم یہ تو کر سکتی ہیں کہ بازار سے جو آپ نے کپڑا لایا ہے اس میں ایسا کپڑا لایا جائے کہ جس کپڑے کے اوپر جانور کی تصویر نہ ہو، کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ اس کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں، جاندار کی تصویر نہ ہو، جانور کی تصویر نہ ہو۔ پھر جب آپ کی بچی یا بچہ تھوڑا سا چلنے قابل ہوتے ہیں، 2.5 سال عمر ہے، 3 سال عمر ہے، اپنے گھر میں ملتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، اس وقت ایسا لباس تو پہنا سکتی ہیں جو اس کے سطر کا خیال کرے، کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بچے اور بچی کا ریڈی میڈ بازار سے سوٹ لایا جاتا ہے، اس پر جاندار کی تصویر ہوتی ہے جو بہت بڑا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کوئی جاندار تصویر ہو یا جس میں شوقیہ کتا رکھا گیا ہو۔ اب رحمت کے فرشتے نہ آنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے حضرات اکابر یہ بات فرماتے ہیں، اگر کسی گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہاں جاندار کی تصویر ہوئی یا وہاں پہ کتا شوقیہ رکھا ہوا ہو، رحمت کا فرشتہ تو آئے گا نہیں، فرشتہ وہ آئے گا جو رحمت کا نہیں ہے، تو جو رحمت کا فرشتہ نہیں ہے وہ جنت کی طرف تو روح کو نہیں لے کر جائے گا، علیین کی طرف نہیں لے کر جائے گا، سجین کی طرف لے کر جائے گا۔ تو بتائیں کتنا بڑا نقصان ہوا اس جرم کا۔ تو ایک اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پھر لباس ایسا پہنایا جاتا ہے، اس میں اگر بچی ہے تو اس بچی کا سینہ ننگا ہوتا ہے، اگر بچی ہے تو اس کے بازو ننگے ہیں، اگر کوئی بچی ہے تو اس کی پوری ٹانگ ننگی ہے، اگر بچہ ہے تو اس کا بھی لباس اسی طرح کا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے بچپن سے اپنی اولاد کو ایسا لباس پہنایا کہ جس میں بچی کا سینہ، بچی کے ران، بچی کے بازو ننگے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بچپن سے اس بچی کا ایسا لباس پہننے کا مزاج بن جائے گا، اور جب یہ بچی تھوڑی بڑی ہوگی تو اس کو پھر ایسا لباس جو پردے والا آپ پہنائیں گی اور اس کے لیے کافی مشکل پیدا کرے گا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ تو اگر بازار سے لباس لینا ہو، 2 چیزوں کا خیال ضرور کریں۔ نمبر 1، وہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر تصاویر ہوں۔ نمبر 2، وہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر سے سطر کھلتا ہو، اگرچہ اس حالت میں سطر کو چھپانا بچے پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کی عادت بنانا یہ تو بہت ضروری ہے۔ تو بعض لباس ایسے ہیں جو بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے سطر اس میں سے بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس پر مجھے حدیث پاک یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک قیامت کی علامت یہ بیان فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ کاسیات عاریات، یہ 2 لفظ ہیں کہ عورتیں لباس پہنی ہوں گی اور پھر بھی ننگی ہوں گی۔ اب اس وقت شاید یہ بات سمجھ نہ آتی ہو کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی کیسے ہے۔ ظاہر ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، لباس بھی پہنا ہے اور جسم کا کتنا حصہ جو کھلا ہوا ہے تو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یا لباس اتنا چست اور ٹائٹ پہنا جاتا ہے کہ باہر جا کر اعضاء کی صاف طور پہ شناخت ہوتی ہے، تو یہ لباس بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں، سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، پھر بچے کا نام اچھا رکھیں اور اس بچے کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ